نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نبی محتشم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم رسول معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ کے فضل اور توفیق سے ہمارے سلسلہ موضوعات میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 36ویں سال سے لے کر 40ویں سال تک۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے بند ہو گیا۔ آپ کی اس دنیا میں آمد بھی انوکھے انداز کی تھی اور پھر اعلان نبوت کا منظر بھی عظیم الشان تھا۔ ویسے تو جامع ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا متی وجبت لک النبوہ کہ آپ کے لیے نبوت کا ثبوت کب سے ہوا، تو آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی خالق کائنات نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی۔ اب اس عظیم الشان نبوت کے اعلان کا مرحلہ قریب تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں کچھ اہتمام کیے تاکہ پہلے بھی پیغمبر اعلان نبوت کرتے رہے، لیکن یہ اعلان نبوت وہ اعلان نبوت ہوگا کہ جس کے بعد پھر یہ کسی کی زبان سے اپنے لیے نیا اعلان نہیں ہو سکے گا، قیامت تک کے لیے اسی نبوت کے نغمے گائے جائیں گے، لہذا پہلے اعلان ہے نبوت سے یہ اعلان منفرد نوعیت کا ہے تو اس کے لیے ماحول بھی منفرد قسم کا ہونا چاہیے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو اعلان نبوت سے قبل تھی اس میں بہت سے ایسے مظاہر اور مناظر اس بات کے رکھے تھے
کہ جن سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ یہ نبی ایسے نبی ہیں کہ جن کے بعد صحن چمن میں نبوت کا کوئی پھول نہیں کھل سکے گا، اور جن کے چمکنے کے بعد آسمان نبوت پہ کوئی چاند نہیں چمک سکے گا۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے تمام سالوں کے اندر اور عمر مبارک کے تمام لمحات کے اندر ایسی گواہیاں ضرور رکھی ہیں جن سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ اعلان نبوت ایک منفرد نوعیت کا اعلان نبوت ہوگا۔ یہاں تک کہ جس وقت عمر مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 37 سال کے قریب تھی، تو اس میں خالق کائنات جل جلالہ کے آپ کے لیے کچھ مزید اہتمام کیے، چونکہ وہ وقت قریب آنے والا تھا جس کی خوشی کی وجہ سے تمام مرجھائے دلوں کو اطمینان ملنا تھا، اور جس کی چمک قیامت تک کے لیے دلوں کو روشن کرنے والے تھی، اور جن کی تجلی صرف دل ہی نہیں قبروں کو بھی منور کرنے والی تھی، اور جن کی خوشبو پوری کائنات کو معطر کرنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اہتمام کے لیے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر میں اور ماحول کے اندر مزید تبدیلیاں پیدا فرما دی، یہاں تک کہ ابن ہشام اور روض العنف نے اس بات کو لکھا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال ہو گئی، حبب اللہ الیہ الخلوہ، تو خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب علیہ السلام کی طبیعت کو خلوت کی طرف زیادہ مائل کر دیا۔ پہلے معاشرے اور ماحول میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو کام تھے اس وقت اصلاحی، ان میں بھی شرکت کرتے تھے، معاشرے اور ماحول سے پوری طرح باخبر تھے، لوگوں کی امانتیں بھی آپ کے پاس ہوتی تھیں، اور لوگوں کے کیسز کے فیصلے بھی آپ فرماتے تھے، اور وہ مسائل جو کسی سے حل نہیں ہوتے تھے محبوب علیہ السلام کی دانش ان کا جواب دیتی تھی۔ لیکن اب وہ مرحلہ آیا کہ سب کچھ چھوڑ کے محبوب علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے گئے۔ غار حرا میں تشریف لے جانے سے قبل بھی اب مرحلہ یہ تھا کہ خلوت کو زیادہ پسند کر لیا ہے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے، اور جبریل علیہ السلام ابھی ان کی آمد شروع نہیں ہوئی، لیکن دل مبارک کے اندر نیکی اس قدر جوش مار رہی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے یکاد زیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس دل مبارک کے اندر اللہ نے ایسا تیل ڈال رکھا تھا کہ ویسے تو آگ لگائیں تو روشنی ہوتی ہے، لیکن یہ بغیر آگ لگانے کے، بغیر دیا سلائی کے جلانے کی ہی روشنی کرنے والا تھا۔ آگ لگانے سے مطلب کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا وحی لے کے آنا۔ ان کی آمد سے قبل ہی دل جوش مارتا تھا کہ میں کار تبلیغ کو شروع کر دوں، اور پھر وہ مرحلہ 40ویں سال آ گیا کہ جبریل علیہ السلام بھی نور کا پیغام لے کے آ گئے، تو خالق کائنات نے فرما دیا نور علی نور، ایک نور پہلے ہی دل میں موجود تھا اور دوسرا نور میں نے جبریل علیہ السلام کو دے کے بھیج دیا ہے۔ اس وقت جب محبوب علیہ السلام کے لیے غار حرا کا وہ عظیم ماحول آپ کو میسر تھا، آپ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہے تھے، تو مختلف قسم کی تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا، یہاں تک کہ مستند روایات میں یہ ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر بھی چلتے تھے، جدھر بھی رخ فرماتے تھے، یسلم علیہ الشجر والحجر، ہر پتھر بھی سلام کہتا تھا، ہر درخت بھی درود پڑھتا تھا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اب ہر طرف سے ماحول ایسا خالق کائنات نے بنا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس سے پہلے بھی سلام ہوتا تھا، اور وہ خاص خاص پتھروں کا تھا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اس وقت بھی مجھے سلام کہتا تھا جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ تو اس سے ایک پتھر کا پتہ چلتا ہے، لیکن احجار اور اشجار کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اب خالق کائنات نے سب کو تعارف کروا دیا تھا، اور محبوب علیہ السلام کو ابھی انسان تو نہیں پہچان سکے تھے کیونکہ آپ نے اعلان ابھی ان کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن جو مخلوق قیامت سے تڑپ رہی تھی کہ ہمیں کب پیغمبر کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہوگا، جب بھی آئے ہیں انسانوں کی طرف آئے ہیں،
کون آئے گا جو چیونٹیوں کا بھی نبی ہوگا اور ہرنیوں کا بھی رسول ہوگا؟ یہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس قدر تعارف کو پھیلا دیا ہے کہ آہستہ آہستہ شجر و حجر پہچان گئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام جدھر چلتے ہیں آپ پر درود و سلام پڑا جا رہا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے خواب آنے شروع ہوئے کہ جن کا انداز مختلف قسم کا تھا۔ جب بھی خواب آتا تھا تو خواب کے اندر جو سب سے بڑا منظر ہوتا تھا وہ یہ تھا فلق صبح کا، پو پھٹنے کا۔ جب رات جاتی ہے صبح آتی ہے، ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، دو روشنیاں ہوتی ہیں، ایک کو صبح صادق کہتے ہیں اور دوسری کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح کاذب وہ روشنی آسمان پہ پیدا ہوتی ہے لیکن اوپر سیدھی اٹھتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ صبح صادق جو ہے وہ آفاق میں پھیل جاتی ہے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا پر سویروں کا راج ہو جاتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے خواب جتنے بھی تھے ان میں طلوع صبح صادق کا منظر نظر آتا تھا کہ صبح صادق طلوع ہو رہی ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ یہ صبح صادق والے خواب اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب کائنات پہ وہ سورج طلوع ہونے والے ہیں، قیامت آ جائے گی مگر وہ کبھی غروب نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اتنے واضح خواب تھے جس میں اس بات کی نشاندہی ہو رہی تھی کہ انقلاب آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے اور کوئی عارضی تبدیلی نہیں، یہ ہمہ جہت اور دائمی تبدیلی آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور ذہن مبارک کے لحاظ سے اس حد تک کام پہنچ چکا تھا اور ادھر خالق کائنات جل جلالہ نے نظام عالم میں یہ تبدیلی کر دی کہ ایک بات جو تخلیق کے آغاز سے لے کر مسلسل اس دنیا میں موجود تھی، خالق کائنات جل جلالہ نے اب آ کے اس سلسلے کو ختم کر دیا اور محبوب علیہ السلام کے اہتمام کے لیے اس بات کو ہمیشہ کے لیے پکا فرما دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا آسمان کی خبروں کی چوری۔ کاہن لوگ، ان کے پاس جن تھے، شیاطین تھے، شیاطین آسمانوں تک پہنچتے تھے اور اللہ کے فیصلے ان کو سن لیتے تھے، سننے کے بعد آ کے کاہنوں سے بتا دیتے تھے۔ وہ خود بھی ان میں 100 جھوٹ ملاتے تھے، کچھ انہیں باتیں ملتی تھی، پورے کا پورا تو سن نہیں سکتے تھے، اور پھر کاہن اپنی طرف سے اس میں ہزاروں جھوٹ ملا کے وہ لوگوں میں عام کر دیتے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے آسمان کی خبریں چوری ہوتی رہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اعلان نبوت کرنا تھا اللہ نے اس سے پہلے یہ اتنا بندوبست کیا کہ آسمان کے ہر راز کو خالق کائنات نے میرے لیے محفوظ فرما دیا۔ فرمایا حجب عن الشیاطین، اب شیطانوں کو کوئی بات نہیں ملے گی، سارے آسمان کو، آسمانوں کی آواز کو، اللہ کے فیصلوں کو اور تقدیر کی باتوں کو خالق کائنات جل جلالہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ حکمتیں اگر اس کی بیان کی جائیں تو وہ بھی ختم نہیں ہوں گی۔ خالق کائنات یہ چاہتا تھا اب جب بھی زمین پہ کوئی بات ہو عرش کے بارے میں تو وہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلنی چاہیے۔ یہ کیسے ہے کہ نمائندہ اعظم اور میرے خلیفہ اعظم بھی موجود ہو اور عرش کی باتوں کو اگرچہ غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہو لیکن اس کا کوئی دعوے دار بنے کہ میں وہاں کی خبریں دے رہا ہوں۔ اب خبریں صرف وہی دیں گے جب تک ان کی زبان نہیں ہلتی، جب تک ان کی زبان پر میری وحی نہیں بولتی، لہذا میں تمام آسمانوں کو محفوظ کر دوں گا تاکہ کوئی بات آسمانوں کی طرف اور عرش کی طرف اور لوح محفوظ کی طرف منسوب کر کے کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے۔ جب بھی زمین والوں کو آسمان کے فیصلوں کی خبر ملے تو وہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے ملے۔ پہلے پیغمبروں پر، انبیاء رسل علیہ السلام پر سچے فیصلے اترتے تھے لیکن یہ شیطان پھر بھی ان کا داؤ لگ جاتا تھا اور کچھ نہ کچھ باتیں ملا دیتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ آخری شریعت تھی، جامع شریعت تھی۔ اس میں اگر شیطانوں نے باتیں سن کی ملاوٹ کر دی
تو پھر کون آئے گا اس ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے؟ پہلے تو انبیاء اور رسل علیہم السلام آتے رہے اور پھر ان کے وصال کے بعد نئے نبی آتے رہے، نئے رسول آتے رہے، اور جو شیطانوں نے ملاوٹ کی اس کو جدا کر کے بیان کرتے رہے۔ فرمایا اب یہ آخری پھول کھلے ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، لہذا اس طرح کا نظام ہونا چاہیے جو یہ فرما دے وہ حجر میں نقش کی طرح پکا ہو جائے، دنیا بدل جائے مگر ان کا قول کبھی نہ بدل سکے۔ لہذا وحی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری وحی تھی اور جامع وحی تھی، اتنا بڑا اہتمام کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور تمام آسمانوں کے گرد ایسا حصار بنا دیا کہ اب جو شیطان بھی قریب جاتا ہے فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ شہاب ثاقب جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ٹوٹا ہوا تارا، اس کی محبوب علیہ السلام نے خود حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا یہ شیطان پرانے اپنی عادت کے مطابق قریب جا کے کان لگا کر خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے میرے نظام کو اتنا محفوظ کر دیا ہے یہ کوئی خبر اب عرش کی بھی چوری نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جب یہ قریب جاتے ہیں ان پہ آگ پھینکی جاتی ہے، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، لہذا میرے اسرار و رموز کو کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ یہ جانتے ہو یہ تارا ٹوٹتا جو تمہیں نظر آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، لفظ محبوب علیہ السلام نے ماضی استمراری کا بولا غیب کے لحاظ سے، فرمایا ما کنتم تقولون، جب تم اسلام نہیں لائے تھے میرے صحابہ اور تم اس ماحول میں موجود تھے، یہ بات مدینہ شریف کی ہے، تم اس میں موجود تھے، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس وقت ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تارا ٹوٹتا تھا تو تم اسے کیا سمجھتے تھے؟ تو صحابہ نے جواب دیا، ہم کہتے تھے ملک رجل، ہم سمجھتے تھے کہ یا تو کوئی بادشاہ مر گیا ہے یا کسی بادشاہ کو تخت ملا ہے، بادشاہ بن گیا ہے، یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور یا کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ چار ہمارے نزدیک بڑی باتیں تھیں کہ یہ جو ستارہ ٹوٹا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بادشاہ مر گیا ہے یا کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھ گیا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ ایسی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمیشہ سے یہ سلسلہ جاری تھا، راز چوری ہوتے تھے، یہ فرشتے آسمان پر ہیں، وہاں پہ بات ہوتی تھی اور اس کا پورا طریقہ بھی بیان کر دیا کہ نچلے آسمان تک بات پہنچتی کیسے تھی۔ شیطان آگے تو جا نہیں سکتے کہ لوح محفوظ کو جا کے پڑھ لیں، اللہ کے قرب میں پہنچ جائیں یا عرش کے قریب جا سکیں، سنتے تھے تو اس آسمان کو کان لگا کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اصل میں بات یہ ہے، اذا کان قد اللہ امرا فی خلائقہ، جب بھی خالق کائنات اپنی مخلوق کے بارے میں کسی کام کا فیصلہ فرماتا تھا کہ اب بارش برسے گی، فلاں بچہ پیدا ہوگا، فلاں آدمی فوت ہو جائے گا، فلاں جگہ قحط پڑ جائے گا، فلاں جگہ ہریالی آ جائے گی، جب خالق کائنات کوئی فیصلہ فرماتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ سمعہ حملۃ العرش، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے تھے وہ اس فیصلے کو سن لیتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ سبحا، جو ہی فیصلہ سنتے تھے ان کی زبان سے سبحان اللہ کے لفظ نکلتے تھے۔ کوئی فیصلہ عرش پہ ہوا ہے، فرشتوں نے سنا ہے تو فرشتے اس پر تسبیح کہتے تھے، جب وہ تسبیح کہتے تھے تو سبحا من سامع، جن فرشتوں نے ان کی آواز سنی ہے عرش کے نیچے جو دوسرا طبقہ تھا ساتویں آسمان پر، ان کی تسبیح پر وہ بھی تسبیح کہتے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں کی تسبیح کو سنتے تھے وہ بھی سبحان اللہ کہتے تھے، جب پانچویں والے چھٹے والوں کی آواز سنتے تھے وہ بھی سبحان اللہ کہتے تھے، یہاں تک کہ سارے آسمان گونجتے جاتے اور سبحان اللہ کا نعرہ اس آسمان دنیا تک پہنچ جاتا۔ جب آسمان دنیا پر سبحان اللہ کا نعرہ گونجتا، اس کے بعد فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے، لما سبحتم، یہ تسبیح کی وجہ کیا تھی؟ تسبیح کیوں کی گئی؟ کس بنیاد پہ؟ کیونکہ کوئی عجیب کام نظر آیا تو پھر تسبیح کی گئی۔ وہ امر عظیم کیا تھا؟ ساتویں آسمان والوں نے کہا جب چھٹے آسمان والوں سے کہ وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، سبحا من فوقنا فسبحنا، ہم سے اوپر والوں نے تسبیح کیا تو ہم نے بھی تسبیح کر دی ہے۔
انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے, ہم نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا ہے. محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ چھٹے والے پانچویں والے سے پوچھتے, پانچویں والے چوتھے والے سے پوچھتے, بات حملۃ العرش تک پہنچ جاتی. جب ساتویں آسمان والے پوچھتے اے عرش اٹھانے والے فرشتوں سبحان اللہ کہنے کی وجہ کیا تھی, تو وہ بیان کرتی اللہ نے فلاں فیصلہ کیا تھا, ہم نے اس فیصلے پر سبحان اللہ کہا ہے. پہلے بات اوپر سے نیچے تک آئی, پھر نیچے سے اوپر تک گئی. اب اوپر حاملین عرش نے جو جواب دیا وہ جواب پھر ساتویں نچلا آسمان جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس تک پہنچی. تو یہاں شیطان کان لگا کے بیٹھے ہوتے تھے, باتیں سنتے تھے, کہنوں کو آ کے بتا دیتے تھے, وہ ان میں جھوٹ ملاتے تھے, اپنی روزی چلاتے تھے. اس طرح کر کے وہ راز چوری کر لیے جاتے تھے اور باتیں زمین تک پہنچ جاتی تھیں. یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت پر کچھ اس میں کمی آئی. اور جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا, سرکار فرمائے حجبت الشیاطین, میرے صحابہ اب شیطانوں کو پوری طرح بند کر دیا گیا ہے. اب کوئی ایک بات بھی کوئی شیطان آسمانوں سے نہیں سن سکے گا. بالثاقب یہ جو ہی آسمان کی طرف بڑھتے ہیں آگے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, وہ ان پہ آگ پھینکتے ہیں, یہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اب خالق کائنات نے مجھے قیامت تک کے لیے رسالت دی ہے, میری رسالت بھی محفوظ ہے, میرا قرآن بھی محفوظ ہے, اسرار و رموز محفوظ ہیں. اب میری شریعت میں میری وحی میں کسی طرح کی نہ کوئی مداخلت ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کر کے عرش کی نمائندگی کو اپنی طرف منسوب کر سکے گا. اب جب بھی عرش کی خبریں بتائی جائیں گی وہ میری طرف سے اعلان ہوگا, میں خبریں دوں گا, میں بات بتاؤں گا. اگرچہ پہلی بھی جھوٹی ہوتی تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں ان کو مل جاتے تھے لفظ. اللہ نے میرے اعلان نبوت پھیلا کرنے سے پہلے میرے لیے یہ تمام بندوبست فرما دیا ہے. یہ آخری اعلان نبوت, اس کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے اس قدر اہتمام کر دیا کہ اب آسمان کے اسرار و رموز اور وہ فیصلے ان تک شیطانوں کی رسائی ممکن نہ ہوئی. یہ وجہ تھی کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت پر ہی شیطان چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا کہ اب ان کے آ جانے کے بعد میری تمام قوتیں جو ہیں ان پر پانی پھر جائے گا. کیونکہ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے پہلے محبوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کر دیا کہ آسمان کے سارے فیصلے جو ہیں ان کو شیطانوں سے محفوظ فرما دیا گیا. اسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کیا اس وقت حضرت لہیب رضی اللہ تعالی عنہ روض الانف میں ہے. وہ محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور وہ بیان کر رہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آسمان پر یہ پہرا لگا. ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ کیسے شیطانوں کو ہٹا کے آسمان کو محفوظ کیا گیا. ہم حراست سما کے خود گواہ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ یہ بات کیسے ہوئی. حضرت لہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایک زمانے میں کاہنوں کے پاس رہتے تھے اور ہمارے پاس ایک کاہن تھا جس کا نام خطر تھا. 280 سال اس کی عمر تھی اور اس سے بڑا ماہر ہم نے پوری تاریخ عرب میں کوئی نہیں دیکھا. ہم اس کے پاس گئے, اذا فزینا, ہم نے منظر دیکھا کہ اس طرح تارے ٹوٹتے ہیں اور پہلے یہ منظر نہیں ہوتا تھا. راتوں کو ہم جاگتے تھے, سفر کرتے تھے, نہ تارا ٹوٹتا نظر آتا تھا نہ ایسا کوئی منظر ہوتا تھا. لیکن جب آغاز اس کا ہوا تو فزینا, ہم ڈر گئے کہ شاید آسمان پھٹنے والا ہے یا زمین تباہ ہونے والی ہے. لہذا ہم خطر کے پاس پہنچے اور ہم نے اس سے جا کے یہ کہا کہ آپ عالم قوم ہیں, آپ سے زیادہ آسمانی کتابوں کا بھی کسی کو علم نہیں ہے اور کہانت کے لحاظ سے بھی آپ سب سے ماہر ہیں. آپ یہ تو بتائیں کہ یہ ماجرا کیا ہے, کیا دنیا تباہ ہونے والی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ یہ آگ دکھائی دیتی ہے, تارے ٹوٹتے دکھائی دیتے ہیں, جبکہ اس سے قبل اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا. لہیب کہتے ہیں ہم نے جا کے پوچھا تو خطر کہنے لگے, ایک دن کا ٹائم دیا انہوں نے, رات کے وقت کا کہ تم آنا اور پھر میں تمہیں بیان کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے. لہیب کہتے ہم مقرر دن پہ پہنچے, ہم نے دیکھا خطر اپنے دونوں قدموں پہ کھڑے ہیں اور ان کی آنکھیں آسمان پہ لگی ہوئی ہیں. ہم نے جس وقت اپنے آمد کی خبر دی تو ہماری طرف انہوں نے دیکھا نہیں, ہمیں اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ, پھر میں تمہاری بات سنتا ہوں.
اتنے میں آسمان سے وہی منظر سامنے آیا، خطر کی چیخ نکلی اور اس نے یہ لفظ بولے کہ منع الشیطان عن الخبر، کہ شیطانوں کو خبر سے روک دیا گیا ہے، یہ لفظ نکلے۔ اور اس کے بعد کچھ دیر اس پر کوئی کیفیت طاری رہی، پھر وہ ہمارے ماحول کی طرف متوجہ ہوا اور ہم سے مخاطب ہوا کہ بتاؤ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ ہم نے کہا یہی جو منظر ابھی تھا، ہم اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو خطر کے الفاظ سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تبصرہ بھی کیا، اب یہ اعلان نبوت نہیں تھا، یہ بات مدینہ شریف کے قرب و جوار کی ہے جب سرکار مکہ شریف میں اعلان نبوت کرنے والے تھے، کیونکہ اشعار کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ خطر نے جس قوم کو خطاب کیا وہ انصار کے لوگ تھے جو پوچھنے گئے تھے اور ان کو یہ جواب دیا گیا۔ خطر کہنے لگے یا معشر بنی قحطان اخبرکم بالحق والبیان قد منعت عن الخبر اطاعت الجان، اے قحطان کے لوگوں میں تجھے حق بات بتاتا ہوں، قد منعت عن الخبر اطاعت الجان، ایک تو معمولی جن، بڑے قوی ہمت جنوں کو بھی خبر سے روک دیا گیا ہے، بے ثاقب بکف ذی سلطان، ایک ثاقب چمکنے والی چیز کے ساتھ کہ جو ہی قریب جاتے ہیں وہ ان کو پڑتی ہے اور یہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا سے باہر آ کے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر جاننے والے جان گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے شعر میں کہنے لگے خطر لے آجال مبعوث عظیم الشان یبعث بالتنزیل والقرآن، مجھ سے پوچھنے والوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک عظیم الشان پیغمبر کے اعلان نبوت کی خاطر ہو رہا ہے۔ عظیم الشان لآجل مبعوث، عظیم الشان ایک مبعوث کے لیے جن کو اعلان نبوت کے لیے حکم دیا جائے گا وہ کیسے آئیں گے؟ یبعث بالتنزیل والقرآن، ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، وبالہدا وفاصل القرآن، ہدایت لے کے آئیں گے، تب طلب ہی عبادت الاوثان، جب وہ پہنچیں گے بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا توحید سے بھر جائے گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ 40ویں سال کا پہلا مرحلہ کس انداز میں ہے؟ محبوب علیہ السلام کی خوشبو دور دور تک پہنچ گئی ہے۔ جب خطر سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے تو خطر نے واضح الفاظ میں، جو 280 سال علم و حکمت کی دنیا کے اندر سیر کرنے والا انسان تھا، اور اگرچہ کہانت میں کچھ وقت بھی اس نے گزارا ہے لیکن اب اس کی سوچ حق تک پہنچ چکی ہے، اور اس انداز میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے لآجل مبعوث عظیم الشان یبعث بالتنزیل والقرآن۔ لگتا ہے کہ محبوب علیہ السلام آنے والے ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں کھلی ہوئی ہیں، فضا میں بہار ہے۔ لوگوں یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ حرم سے وہ پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ جس وقت یہ خبر ملی تو لہیب کہتے ہم نے کہا ویحک یا خطر قد ذکرت امرا عجیبا، اے خطر تو ہلاک ہو جائے، تو یہ کیسی باتیں تو نے بتانا شروع کر دی ہے۔ اس کو قائد بھی مانتے تھے، ماہر بھی مانتے تھے، لیکن بتوں سے اتنی محبت تھی کہ خطر کی یہ خبر سن کر بڑا خطرہ محسوس کرنے لگ گئے کہ پیغمبر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اعلان ہے کہ تب طلب عبادت الاوثان، وہ آئیں گے تو پھر بتوں کو کوئی سجدہ نہیں کرے گا، سب خدا کو سجدہ کریں گے۔ اس پر پوری قوم جو خطر کے پاس پہنچی ہے وہ چیخ پڑی، چلانے لگی اور اس پر تعجب کرنے لگی، لیکن پھر انہوں نے کہا ماذا ترا لقومک، خطر یہ تو بتاؤ پھر آپ کی قوم کا کیا بنے گا؟ قوم کو کوئی مشورہ دو، تم تو 280 سال گزار چکے ہو، چلے جاؤ گے، ہم نوجوان ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ جب وہ نبی اعلان کر دیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے رکاوٹ ڈالنی چاہیے اور اپنے پہلے عقیدے پر کیسے قائم رہنا چاہیے؟ جس وقت انہوں نے پوچھا تو خطر نے جواب دیا اے بھولے لوگوں، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے، میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں، دونوں جہاں میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، خطر پہچان گئے ہیں اور کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو یہی کہتا ہوں ارال قومی ما ارال نفس، قوم کو وہی بتاؤں گا جو خود میں نے سمجھ لیا ہے، قوم کو وہی مشورہ دوں گا جو میرا اپنے بارے میں مشورہ ہے، یتبعوا خیر نبی الانس، کہ یہ عام نبی نہیں آ رہے، یہ وہ ہیں کہ جن پر نبوت بھی ناز کرتی ہے، یہ سارے رسولوں کے قائد اعلان نبوت کرنے والے ہیں، لہٰذا میں خود اگر زندہ رہا تو ان کو ایک قدم چوموں گا، کلمہ پڑھوں گا، اے قوم تجھے بھی یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ جب وہ اعلان نبوت کریں تو دیر نہ کرو، ان کی غلامی میں فوراً داخل ہو جاؤ۔ لہیب کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اعلان نبوت ہو گیا، مکی زندگی گزر گئی، مدنی دور میں آ کے وہ پہلا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ نبوت کا اعلان ہونے والا تھا تو کائنات میں کیا گواہیاں گونج رہی تھیں۔ لہیب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں کہ ہم نے خود یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیوں تارا ایسے ہوتا ہے اور یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، لوگ کئی اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ لہیب کہنے لگے ہم نے خود دونوں باتوں کی گواہی دی، پہلے نہیں تھا اب ہے تو کیوں ہے؟ تو 280 سالہ وہ انسان جو علم افلاک کا بھی ماہر تھا، علم نجوم کا بھی ماہر تھا، آسمانی کتابوں کا بھی ماہر تھا، اور اللہ نے اس کے حصے میں حق بھی رکھا تھا، سب کچھ کہانت سے تائب ہوتے ہوئے جو اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور ان کی اتباع میں ہی نجات ہے۔ وہ لہیب ان کے پاس بیٹھنے والے، خطر کے پاس بیٹھنے والے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو کیا ہوا؟ اغمی علیہ، بے ہوش ہو کے گر پڑے، ما افاقا الا بعد 3 ایام، 3 دنوں کے بعد ان کو ہوش آیا، جب ہوش آیا تو زبان پہ کلمہ طیب جاری ہو چکا تھا۔ یہ خطر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہیاں، خطر جب ہوش میں آئے ہیں، کلمہ طیبہ زبان پر تھا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لہیب تم نے خطر کا واقعہ میرے سامنے بیان کر دیا، میں تمہیں بتاؤں وہ کیسا انسان تھا؟ فرمایا لقد نطق مثل النبوت، وہ نبی نہیں تھا مگر اس کی باتوں میں خوشبو اس طریقے کی آتی ہے جو اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس نے لقد نطق مثل النبوت، اس کی گفتگو جو ہے وہ عجیب عظیم گفتگو ہے، اس نے بڑی گفتگو کی ہے۔ فرمایا انہ یبعث یوم القیامت امتا واحدہ، خالق کائنات قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا، وہ اکیلا ہی امت نظر آ رہا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ 29ویں سال کی گواہیاں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، پورا منظر جس انداز میں لہیب نے بیان کیا سرکار نے اس کی تصدیق کی ہے، اور خطر نے جو حق کو پا لیا تھا محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج کہانت باطل ہو گئی ہے، اب جو یہ شخص قول کرے گا وہ گمراہ ہوگا، بے دین بن جائے گا۔ یہ سارے سلسلے نجوم کا اور کہانت کا سلسلہ، خبروں کے چوری ہونے کا سلسلہ تھا، وہ سب کچھ باطل ہو گیا جب سے میری نبوت آ گئی ہے، لہذا اس میں مشغول ہونے والا سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ فرمایا میرے صحابہ وہ اتنا ماہر تھا لیکن اللہ نے اس کو توفیق بخشی کہ میرے اعلان سے پہلے مجھے پہچان گیا، قیامت کے دن اکیلا امت نظر آئے گا۔ تعارف انہوں نے جب کروایا، حضرت خطر نے تعارف کیا کروایا، قوم نے پوچھا ممن ہوا، وہ نبی کہاں سے ہوں گے؟ تو ان کا خطبہ دیکھو، کہتے ہیں والحیات والعیش انہ لمن قریش ما فی خلقہ عبیش ولا فی حلمہ طیش ویکون فی جیش۔ کہنے لگے میں ان کی بات کر رہا ہوں، مجھے میری زندگی کی قسم وہ خاندان قریش سے ہوں گے، ان کے حلم میں طیش نہیں ہوگا، ان کے خلق میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اے مجھ سے پوچھنے والوں تنہا نہیں، وہ لشکروں کے ساتھ جلوہ گر ہو جائیں گے۔ یکون فی جیش، لشکر ہوگا، سپاہی ہوں گے، خادم ہوں گے، غلام ہوں گے، ان کا خلق بڑا سنہری ہوگا، عادات بڑی جمیل ہوں گی، چہرہ بڑا حسین ہوگا۔ انہوں نے پوچھا قریش سے ہوں گے تو پھر قریش کی کس شاخ سے ہوں گے؟ خطر کہنے لگے پوچھنے والوں ول میں اپنی عمر کی قسم اٹھا کے تم کو کہہ رہا ہوں، وہ کہاں سے ہوں گے؟ والرکن والدائم، مجھے والبیت والدائم والرکن والاحائم انہ لمن نجل ہاشم۔ کہنے لگے اے مجھ سے پوچھنے والوں، مجھے
بیت کی قسم, بیت اللہ کی قسم اور بیت کے ستونوں کی قسم, مجھے حجر اسود کی قسم اور مجھے زمزم کی قسم, یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد کہنے لگے وہ بنی ہاشم کے فرزند ہوں گے, قریش سے ہوں گے اور بنی ہاشم سے ہوں گے, وہ بنی ہاشم کے فرزند ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری گواہی دینے کے ساتھ کہنے لگے اللہ اکبر جاء الحق وظہر وامتنع عن الجن خبر. یہ جملے ان کے دیکھو, اللہ اکبر, خدا سب سے بڑا ہے, جاء الحق وظہر, حق آج گیا ہے اور واضح ہو گیا ہے, وامتنع عن الجن خبر, جن جو چوری کرتے تھے وہ ساری خبریں ان سے محفوظ کر دی گئی ہیں. یہ اہم واقعہ تھا اس وقت کائنات میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی تھی. خالق کائنات جل جلالہ نے اعلان نبوت سے پہلے ہی اتنا عظیم اہتمام کر دیا کہ اب میرے محبوب علیہ السلام اس انداز میں بولیں گے, ہم نے آپ کے لیے سب کچھ محفوظ کر دیا ہے, اب کوئی معمولی سا لفظ بھی کسی طرح چوری نہیں کر سکے گا. جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے آغاز میں ہے, 40واں سال ہے. یہ موضوع انشاءاللہ ہمارے اگلے موضوعات میں 40واں سال اس پر تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے. لیکن آغاز کا جو مرحلہ تھا اس میں ایک دلچسپ بات بر صغیر پاک و ہند کے حصے کی بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہے اور حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت نزلت بالہند, میں ہند میں آیا ہوا تھا. ہندوستان میں موجم کبیر طبرانی اور ابن کثیر, حافظ ابن کثیر تفسیر اور اس کے علاوہ درجنوں ماخذ میں یہ بات موجود ہے, اور روز الانف میں ابن ہشام میں سب میں اس بات کو لکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سواد بن قارب کس حالت میں پہنچے. سواد خود کہتے ہیں, اور یہ انہوں نے پھر بالتفصیل اس وقت بتایا جب پاک محبوب علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد حکومت تھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا اے مجھ کو سننے والوں, کیا تم میں کوئی سواد بن قارب بھی ہے؟ اگر مجمع میں سواد بن قارب ہو تو وہ مجھے ملے. لوگوں نے تعجب کیا, سواد بن قارب کا کئی خطبوں میں اعلان کیا گیا. فرمایا میں سواد بن قارب سے ان کے اسلام لانے کا واقعہ سننا چاہتا ہوں. حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجتماع میں مل گئے اور انہوں نے پھر بالتفصیل صحابہ کے اجتماع میں اس جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس تمام منظر کو آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. سواد بن قارب کہتے ہیں نزلت بالہند, میں ہند میں تھا. اس وقت یہ پورا علاقہ ہند کہلاتا تھا, میں ہند میں تھا. تو کیا فرمایا میرا ایک جن دوست تھا, وہ ایک رات آیا, اس نے کہا یا سواد کم ففہم باقل ان النبی قد بعث فی الحرم. سواد اٹھو, کچھ ہوش کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نبوت کا اعلان کر دیا ہے. سواد کہتے ہیں میں تو چونکہ اس بارے میں کوئی میری معلومات ہی نہیں تھی کہ مجھے انتظار ہوتا. دوسرے دن پھر آیا, تیسرے دن پھر آیا. جب تیسرے دن اس نے مجھے کہا تو میں نے سفر کا ارادہ کر لیا. حجاز سے آنے والا وہ فرد جو سرزمین ہند میں ہے, اگرچہ یہاں پر اسلام کی کرنیں کافی دیر بعد پہنچی ہیں, لیکن ایک پیغام آغاز کا بھی یہاں پہنچا ہے. اگر حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے قبل چند صحابی جو ہیں وہ مالا بار کی بندرگاہ پہ پہنچے ہیں تو وہ مرحلہ بڑی بات کا مرحلہ تھا. لیکن جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جب وہ چاند چمکا تھا پہلی کرنوں میں ایک کرن ہند پہ بھی پڑی تھی. سواد کہتے ہیں میں پہنچ گیا. جس وقت میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے اور محبوب علیہ السلام کے گرد چند صحابہ بیٹھے تھے. میں جب آیا تو ابھی میں نے کچھ بتانا ہی تھا کہ میں سواد ہوں, فلاں علاقے کا ہوں اور فلاں واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے اعلان نبوت کیا ہو. کہتے میں پہنچتا گیا تو مجھے مجمع میں سے ایک چمکتے چہرے نے یہ کہا مرحبا بکا یا سواد بن قارب, اے سواد بن قارب میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ غلاموں پہ شفقت ہے ان کی. کبھی حضرت سعد بن معاذ کے کھردرے ہاتھ دیکھیں تو ان کو چوم لیں اور کہیں کہ سعد ان ہاتھوں سے تو خدا بھی پیار کرتا ہے.
جو कस्ब हलाल में खुरदरे हो जाते हैं। और इधर गुलाम पहुंचा है, ये जिनको अर्श भी मरहबा कहता है, ये वो महबूब उस गुलाम को कह रहे हैं मरहबम बेका या सवाद बिन कारिब, कई दिनों के सफर के बाद पहुंचे हो, मैं तुझे खुश आमदीद कहता हूं। ये कहने के बाद दूसरा जुमला क्या था, फरमाया कद अलिमना मा जा बेका, हम जानते हैं कि तुझे कौन लेके आया है। नाम भी बता दिया और आने का मकसद भी बता दिया, कहां से चले हो, क्यों आए हो। ऐ सरजमीन हिंद, आज अपने ख्वाबों के बारे में तुम ये तलाश करते हो कि महबूब अलैहिस्सलाम हमारे बारे में मुत्तले होंगे, इतना सच्चा अकीदा रखते हो, जान लो ये सदाकत उस वक्त की है जब इस सरजमी पे ख्वाबों में सरकार को उस वक्त भी पता था कि कौन मेरे बारे में सुनता है और कौन मुझे जानता है। सवाद बिन कारिब हिंद से चल के आए हो, मुझे पता है मा जा अबेका, तुम्हें कौन लेके आया है, वजह क्या है, तुम मेरे पास क्यों पहुंचे हो। हजरत सवाद बिन कारिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने जब ये लफ्ज सुने तो अब मैंने इजाजत चाही। शायर थे, शायरों की तरह इस्लाम कबूल करना चाहते थे। फरमाया महबूब मुझे थोड़ी सी फुर्सत दो, मैं अपनी तरफ से कुछ इजहार मोहब्बत कर लूं। हजरत सवाद बिन कारिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलमा तय्यबा पढ़ने का अंदाज भी बड़ा अजीब था। इस बात हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे, आज फिर वो पैगाम सुनाओ जब सरकार से पहली मुलाकात हुई थी, और वो पहली थी लेकिन हकीकत में लगता था कि बरसों की शनासाई है। वो मुलाकात कैसी थी, उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मजमे में मौजूद है। सवाद बिन कारिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो शेर पढ़े थे, सनद की वसातत से आज मैं वो भी तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं। क्या था, 3 अशार उनमें से ये है, फअशहदु अन्नल्लाह ला रब्बा गैरुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है। व अन्नका मअमूनुन अला कुल्ले गायबी, और अल्लाह ने आपको जर्रे जर्रे का इल्म गैब अता फरमाया है। 2 शहादतें हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दोनों शहादतें एक शायर सहाबी जब सहाबी बनने लगे हैं, हिंद से उठे हैं और वहां पहुंचे हैं, और वहां जाके अपने जज्बात का इजहार कैसे करते हैं, फअशहदु अन्नल्लाह ला रब्बा गैरुहु, खुदा की तौहीद ये है, उसके सिवा कोई रब नहीं है। और आपकी रिसालत क्या है, व अशहदु अन्नका मअमूनुन अला कुल्ले गायबी, अल्लाह ने आपको हर गैब अता फरमाया है। मअमून अमीन से है, आप अमानतदार हैं, आपके पास महफूज है कुल गायब, हर गैब का पता आपको है। ये क्यों बोला, सवाद बिन कारिब हिंद में थे, जिन यहां आया था सरकार को किसने नाम बताया, सरकार को किसने सवाद की शनाख्त करवाई, सरकार को किसने ये बताया कि ये क्यों आए हैं। सवाद कलमा पढ़ते हुए 7 कलमा पढ़ने की तफसील भी बयान कर रहे थे कि मैं वो मोमिन हूं, अल्लाह से मिलाते हैं, लेकिन उन सब में से जो थोड़े से वक्त में बंदे को मौला से बनाए उसको मोहम्मद अरबी कहा जाता है। वह अन्ना का, ये सारा अशहदों के साथ लग रहा है, पीछे वो लफ्ज साथ है, वह अन्ना का, मैं ये भी गवाही देता हूं, अन्ना का अदनल मुरसलीना, अदना अकरब के माना में है कि आप सारे रसूलों में, सब रसूलों में अल्लाह की तरफ जाने वाला शार्ट रास्ता है। अदनल मुरसलीना वसीलतन, अल्लाह की तरफ वसीला के लिहाज से आप सारे पैगंबरों का वसीला बड़ा अच्छा है, मगर ए महबूब आपका वसीला तो लम्हों में जर्रे को आफताब बनाता है और कांटे को फूल बनाता है और मुर्दे को मसीहा बनाता है। अदनल मुरसलीन वसीलतन इलल्लाह है, अल्लाह की तरफ पहुंचाने के लिहाज से आप सबसे ज्यादा करीबी वसीला है। यब्नल अक्रमीन अल अताइबी, ए पाक तय्यब ताहिर वालिदैन के होनहार बेटे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या इब्नल अक्रमीन अल अताइब, अक्रमीन अक्रम वालिदैन के, करम वाले वालिदैन के, इज्जत वाले वालिदैन के बेटे, अताइब तय्यब वालिदैन के बेटे। ये अकीदा भी सहाबा का अकीदा है कि कलमा पढ़ रहे हैं, साथ अल्लाह की तौहीद के साथ ये गवाही दे रहे हैं कि ये जिनके हाथ पे हमने कलमा पढ़ा है ये गैब भी रखते हैं, ये इतने अजीम हैं कि अल्लाह ने इनके सारे वालिदैन सिलसिला नसब में जितने आए हैं सबको अकरम भी बनाया है, सबको तय्यब ताहिर भी बनाया है। ऐलान नबूवत का आगाज देखिए,
اور عقیدہ اہل سنت کا اظہار دیکھیے ایک ہی شعر میں، انکا ادنی المرسلین وسیلۃ، سارے رسولوں میں سے آپ سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہے۔ پتا کیا چلا، دوسرے بھی وسیلہ تو ہے لیکن آپ کا وسیلہ تو پھر آپ کا وسیلہ ہے، لہذا ان لوگوں کی بات بالکل ادھوری ہے جو کہتے ہیں جس کا وصال ہو جائے پھر وہ وسیلہ نہیں رہتا۔ سواد بن کارب کہہ رہے تھے سارے پیغمبر جن کا وصال ہو گیا ہے وہ سارے ہی وسیلہ ہیں، لیکن اے پیغمبر آپ سب سے قریبی وسیلہ ہیں۔ پتا چلا اللہ کے رسولوں کے وسیلہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وصال سے پہلے بھی وسیلہ ہوتے ہیں اور وصال کے بعد بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ جن سب کا وصال ہو چکا تھا سرکار کے سامنے حضرت کارب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ کہہ رہے تھے اور محبوب علیہ السلام کو سب سے بڑا وسیلہ قرار دے رہے تھے۔ یہ کہنے کے بعد قل لی شفیعا یوم لا ذو شفاعت سواک بمغن عن سواد ابن قاربی، یہ شاعر نے اپنا نام بھی استعمال کر دیا۔ ابھی آغاز ہے قل لی شفیعا، اے میرے محبوب میرے شفیع بن جانا، قل لی شفیعا میرے لیے شفیع بننا، یوم لا ذو شفاعت، جس دن کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، جس دن کوئی شافع نہیں ہوگا، کیونکہ دروازہ تو آپ کھول لیں گے پھر کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا، لیکن پہلے تو انبیاء بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ سواد کہہ رہے کل لی شفیعا یوم لا ذو شفاعت سواک، تمہارے سوا جس دن کوئی شفیع نہیں ہوگا، بے مغنن جو کہ بندے کو بے نیاز کر دی ہر غم سے، ایسا کوئی شفیع جس دن نہیں ہوگا، اے میرے محبوب اس دن سواد بن کارب کے آپ شفیع ہو جانا۔ کل لی شفیعا، ہر لفظ سے عقیدہ اہل سنت کو دیکھو، کل لی شفیعا یوم لا ذو شفاعت، جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اس دن میرے لیے شفیع بن جانا، اس دن میرے لیے شفیع بن جانا، سوا کا بمغن عن سواد ابن قاربی، جب سواد بن کارب کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اے پیغمبر اس دن اپنے دامن میں مجھے جگہ عطا فرما دینا۔ دیکھو اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے، یہی عقائد حقہ کی آواز ہے، ساتھ ہی ان عقیدوں کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ اگر بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اگر یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے تو اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے، یہ تو سواد بن کارب کا نعرہ ہے، کل شفیعا یوم لا ذو شفاعت سوا کا، تمہارے سوا کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے تھے، محبوب علیہ السلام نے سن کے کیا فرمایا کہ تم نے غلط کہا، اگر ایسی بات ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کلام شاعر بزبان شاعر ممبر پہ نہ پڑھواتے، اپنے دور میں پھر سواد کو تلاش کیا تو کیا فرمایا، جس وقت عمر کہتے ہیں ہم موجود تھے، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اتنا مسکرائے، دامن کرم اتنا خوش ہوا، حتی بدت نواجذہ، محبوب علیہ السلام کے دانت مبارک آخر تک ننگے ہو گئے، نواجذ جو داڑے ہیں اور وہاں تک دانت مبارک اتنا خوشی کا اظہار فرمایا، اس قدر خوش ہوئے، فرمایا افلحت یا سواد، سواد تجھے میں نے کامیابی کی ضمانت دے دی ہے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جذبات، اس کو رسول اکرم ان جذبات کو قبول کر لیا ہے، جو جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ان پر مہر صداقت لگا دی ہے۔ میں وسیلہ بھی ہوں، اقرب وسیلہ ہوں، اللہ کی بارگاہ کا سب سے جامع پتہ میں ہوں اور بہت جلد پہنچانے والا اللہ کے پاس اس کے قرب میں میں ہوں۔ میرے والدین، میرا پورا سلسلہ نسب جو ہے ہر قسم کی آلودگی سے بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے، اور میں اس دن تمہارا ہاتھ پکڑوں گا جس دن سارے دستگیر بھول جائیں گے، میں اس دن ہاتھ پکڑنے والا ہوں گا جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس دن بھی تمہارا ہاتھ پکڑوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچا دوں گا۔ محترم سامعین حضرات، یہ ہمارا موضوع انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلا جو مہینہ ہوگا موضوعات کا، اس میں پہلا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔